أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، میت کے مسائل کے تعلق سے آج کا یہ خطبہ ہمارا انشاءاللہ آخری خطبہ ہے، جس میں میت کی تدفین، تعزیت اور اسی طریقے سے میت کے تعلق سے جو بدعات اور خرافات کیے جاتے ہیں ان کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. لیکن اس موضوع پہ آنے سے پہلے نماز جنازہ کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں جن کا ذکر باقی رہ گیا تھا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ جب ہو رہی ہو، کوئی شخص دوسری تکبیر یا تیسری تکبیر میں شامل ہوا، پہلی تکبیر میں نہیں آ پایا، اس کے بعد وہ جب نماز جنازہ ہو رہی ہے اس حالت میں نماز میں داخل ہوا، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ تکبیرات جو امام صاحب کے ساتھ جتنی تکبیر، ایک یا دو یا تین، جو جتنی تکبیریں ملی ان تکبیروں کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتا جائے گا. اس کے لیے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، اس کی دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرے گا. تو جتنی تکبیر امام صاحب کے ساتھ ملی اتنی امام صاحب کے ساتھ کر لے گا. باقی جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں گے فوراً وہ جو ہے اپنی بقیہ تکبیرات پڑھنے کے بعد وہ جو ہے سلام کرے گا. جیسے ہم اگر ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے تو نماز سلام کے ختم ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کے، ہم اپنی رکعت اٹھ کر پڑھتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر بقیہ جو تکبیرات رہ گئی ہیں وہ پوری کر لے گا. ایک اور مسئلہ جنازے کے تعلق سے ہمارے ہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے. مطلب فلاں صاحب امریکہ سے آ رہے ہیں، میت کو 2 دن کے لیے رکھا جاتا ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط. آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے، ان کا خیال کرنے کے لیے آپ جو ہے چھوڑ کے آ گئے، جنگ بدر چلے گئے. واپسی میں جبکہ ان زمانے میں بھی خبر پہنچ جاتی تھی کہ مسلمان جیت گئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ رہے ہیں اور اسی وقت جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو دفن کر کے ختم ہو کر فارغ ہو کے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، انتظار کریں گے، نہیں. میت کا موت واقع ہونے کے بعد جتنی جلد ہو کفن دفن کا جو مسئلہ ہے ختم کر دینا چاہیے. اس کو 1 دن 2 دن 3 دن جس طریقے سے تاخیر کرتے ہیں یہ بہت ہی غلط بات ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میرا اگر انتقال ہو جائے تو دوسری نماز میں میری نماز جنازہ پڑھ دینی چاہیے. اس کو جو ہے میرے کسی کا انتظار نہ کریں، فلاں صاحب آئیں گے فلاں، کسی کا انتظار نہیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے، اگر میری انتقال ہو جائے تو دوسری نماز میں میری نماز جنازہ پڑھ دینی چاہیے. سبحان اللہ. اور ایسے ہی ہوا، رات میں انتقال ہوا اور فجر کی نماز میں ماشاءاللہ جو ہے اٹھا دیا گیا ان کی وصیت کے مطابق. یہاں ایک مسئلہ کہ اگر کوئی شخص پہنچ رہا ہے بستی سے، نماز جنازہ ہو گئی، یہاں نماز جنازہ ہو گئی اور قبرستان لے جا رہے ہیں، تو قبر جو نئی تازی قبر ہے وہاں پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو مسجد کو جھاڑو دیتی تھی، صاف کرتی تھی. اس کا انتقال ہوا، صحابہ نے دفن کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، مسجد کو صاف کرتی تھی. کہاں اللہ کے رسول، اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو، تو گئے اور آپ وہاں جا کر اس نئی قبر پر آپ نے نماز جنازہ ادا کی. تو یہ مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص میت کے دفن ہونے کے بعد پہنچ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے دیدار کا مسئلہ. اب وہ زندگی بھر دیکھتے ہیں وہ کیا ہے معلوم نہیں، وہ میت کو مرنے کے بعد دیدار، اور یہاں تک بول دیتے ہیں کہ دیدار بھی نصیب نہیں ہوئی. اب یہ ساری چیزیں جو ہے معمولی چیزوں کو اتنا بڑا بنا کر اور اس کے لیے ایک افسوس کا ذریعہ بنانا، یہ سب کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے کتنے مرد اور کتنی عورتیں اپنے غم میں گزارتے ہیں، میں دیدار تک نصیب نہیں ہوئی. اور نعوذ باللہ آج کل کیا ہو گیا ہے، فون آ گیا ہے اور فون کے ذریعے پورا ویڈیو بتا رہے ہیں کون آ رہے ہیں، کون رو رہے ہیں، کس طریقے سے ہو رہا ہے. باقاعدہ رشتہ داروں کو جو ہے وہ ریلے لائیو جا رہا ہے. استغفر اللہ، مذاق ہو گیا ہے. افسوس کے ساتھ غم کی جگہ جہاں میت کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آنا چاہیے، ہمیں عبرت موقع، یہاں سب کیا ہو رہا ہے، تماشے ہو رہے ہیں. نعوذ باللہ. ایک اور مسئلہ ہے اسی طریقے سے کہ عورتیں گھر میں میت کو لے جانے سے پہلے کفن کے بعد، غسل اور اس کو کفن دینے کے بعد میت کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ عورتیں پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو امہات المؤمنین نے کہا کہ لاؤ ہم لوگ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، جبکہ نماز جنازہ جو ہے پہلے ادا ہو گئی، دوسری جگہ مسجد کے باہر ادا ہو گئی، لیکن امہات المؤمنین نے کہا کہ مسجد میں لاؤ ہم لوگ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. اور اگر عورتیں نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں گھر میں تو جماعت کی شکل میں پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور جس طریقے سے وہ اپنی فرض نمازوں میں اگر جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں تو امام جیسا مردوں کا سامنے ہوتا ہے صف کے آگے، ویسا نہیں ہوگی، بلکہ وہ صف کے بیچ میں کھڑے ہو کر، صفی کے بیچ میں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھے گی، سامنے نہیں ہوگی. یہ عورتوں کے ساتھ اپنی عام نمازوں کے لیے بھی اور نماز جنازہ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ صف میں کھڑی ہوں گی، اس کے جو امام صاحب ہوں گے وہ جو ہے صف میں رہیں گے، سامنے نہیں کھڑے ہوں گے. تو معلوم ہوا یہ ساری چیزیں سنتیں معلوم نہیں ہیں ہمارے ہاں، اور لوگ جانتے نہیں ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ
مسجد میں آنا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ آ سکتے ہیں مسجد، لیکن جنازے کو فالو نہیں کر سکتے. پہلے آ گئے، بعد میں آ گئے. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہتر ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ کھڑے ہو کر جو ہے میت کو سامنے رکھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. اب آئیے دفن کے مسائل. دفن کرنا میت کا واجب ہے، چاہے وہ غیر مسلمی سے ہی دفن کرنا چاہیے. ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم کے ساتھ دفن نہیں کیا جا سکتا. مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے اور غیر مسلم کو ان کے قبرستان میں دفن کریں گے. اسی لیے چند سالوں پہلے ایک قادیانی عورت کی تدفین امیر النساء بیگم قبرستان میں ہو گئی. اور قادیانی اسلامی عقیدے کے مطابق مسلمان نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے، جو اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں. اور معلوم ہوا کہ دفن ہو گیا، لیکن الحمدللہ ذمہ داروں نے پولیس کے ساتھ باقاعدہ یہ کہہ کر کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے، سارے مسلمان فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قادیانی مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ آخری نبی نہیں مانتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی مانتے ہیں. اور اسلام کے دین کے ایمان کے ایسی بنیادی چیزوں پر کوئی ایمان نہیں رکھتا ہے تو مسلمان نہیں ہے. تو باقاعدہ اس کی لاش کو وہاں سے نکالا گیا دفن ہونے کے بعد، اور کہا گیا کہ لے جا کر جو ہے اپنے قبرستان میں دفن کرو. اور یہ بالکل صحیح عمل رہا. اور جو ذمہ دار قاضی صاحب یا جو بھی تھے اس میں شامل تھے، ان کو اللہ جزائے خیر دے، کیونکہ یہ کام جو کیا انہوں نے یہ بہت ہی ضروری کام تھا، تاکہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کی قبرستان میں مسلمان کو دفن کیا جائے گا، غیر مسلم کو دفن نہیں کیا جائے گا. البتہ ہاں اور ایک مسئلہ ہے کہ میت جب ہوتی ہے میت کو قبرستان ہی میں دفن کرنا چاہیے. گھر میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، گھروں میں مدرسوں میں کوئی بڑا عالم اگر مر گیا تو اس کو مدرسے ہی میں دفن کر دیے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ طواف شروع ہو جاتا ہے. بلکہ ہم نے سنا ہے کہ باقیات الصالحات جیسا مدرسہ جو ویلور میں ہے، امتحان سے پہلے طلبہ جا کر قبرستان، وہاں کے جو قبریں ہیں جو بزرگوں کی مدرسے میں، وہاں جا کر ان سے جو ہے دعا کر کے پھر اس کے بعد جاتے ہیں امتحان لکھنے کے لیے. شرک کے دروازے کھلتے ہیں. سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ انبیاء جس جگہ انتقال فرماتے ہیں اسی جگہ ان کو دفن کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے گھر میں دفن کیا گیا، کیونکہ وہیں انتقال کیے. اور شہداء ان کو جو ہے جس میدان میں وہ جنگ ہوتی ہے وہیں ان کو جو ہے جہاں پر مرتے ہیں تو وہیں ان کو شہداء کو بھی دفن کیا جاتا ہے. دفن کے وقت 3 اوقات میں دفن نہیں کرنا چاہیے، الا ہے کہ کوئی سخت ضرورت ہو، حالات خراب ہوں تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ جو ہے عام حالات میں 3 اوقات میں دفن نہیں کرنا چاہیے. ایک جب سورج نکل رہا ہو، دوسرا جب سورج بالکل سر پر ہو زنت، اور تیسرا غروب کا وقت. اور بعض روایتوں میں رات میں دفن کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، الا ہے کہ ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، دفن کر سکتے ہیں. قبر عرب میں 2 قسم کے ہیں. جہاں پر مٹی کے حساب سے، مٹی اگر سخت ہے تو لحد بنایا جاتا ہے. لحد کا مطلب سیدھے کھود کر یل کی شکل میں قبلے کی طرف تھوڑا کھود دیا جاتا ہے اور میت کو اس جگہ پر جو ہے رکھا جاتا ہے. سیدھے کھودیں گے میت کو اتارنے کے لیے، پھر اس کے بعد اندر جو ہے جانے کے بعد یل کی شکل میں میت کو رکھنے کے لیے جگہ کھودیں گے. یہ جگہ جہاں پر مٹی جو ہے
سخت ہوتی ہے اس جگہ کے لیے مناسب ہے، لیکن جہاں پر مٹی جو ہے سخت نہ ہو، پھرپھری ہو، گر جاتی ہو، تو ایسی صورت میں شق یعنی سیدھے جیسے ہمارے ہاں کھودتے ہیں کہ کھود کر جو ہے اس کے بعد میت کو رکھتے ہیں، جیسا ندی کو نہر کے لیے کھودا جاتا ہے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے لکڑی وغیرہ رکھ کر پھر اس کے بعد دفن کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ میں آپس میں یہ اختلاف ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شق والی قبر کھودی جائے یا لحد والی قبر کھودی جائے۔ بعد میں صحابہ نے کہا کہ چلو ہم لوگ دفن کے دن جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون قبر کھودنے والا آتا ہے، لحد والا آتا ہے یا شق والا آتا ہے۔ تو اتفاق سے لحد والا جو قبر کھودنے والا جو شخص تھا وہ آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد والی قبر جو ہے کھودی گئی۔ اور ضرورت پر 2 یا 3 یا 4 عام طور پر جو بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں یا بیماریاں ہوتی ہیں، پھیلنے والی پلیگ وغیرہ، ایسے موقع پر کئی میت آتے ہیں تو لوگوں کے لیے کھودنے کی پریشانی ہوتی ہے، تو بہرحال ایسے موقع پر 1 سے زیادہ میت کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میت کو اتارنے کے لیے مرد لوگ اتار سکتے ہیں، چاہے عورت کی ہی میت کیوں نہ ہو، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جو مرد اتارے گا وہ مرد ایسا ہو جو رات میں اپنی بیوی سے ملا نہ ہو۔ ایسا شخص جو ہے عورت کے جنازے کو اتارے گا، اگر وہ اپنی بیوی سے ملا ہوا ہے تو ایسا شخص جو ہے میت کو اتارنے میں، عورت کی میت کو اتارنے میں وہ شریک نہیں ہوگا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ مستقل طور پر وہ کسی بھی میت کو نہ اتارے۔ میت کے رشتہ دار اس میں کوئی شک نہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں، اور وہ لوگ جو ہے میت کے تدفین میں ان کو حق دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے میت کو پیر کے حصے سے داخل کیا جائے گا، میت کا جو پیر کا حصہ ہے ادھر سے جو ہے میت کو قبر میں اتارا جائے گا، اور میت کو رکھتے ہوئے اس کی دائیں طرف اس کو رکھیں گے اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کریں گے، اور جو بھی باندھا جاتا ہے اس کی گھانٹیاں وغیرہ کھول دیں گے، اور اسی طریقے سے میت کو رکھتے ہوئے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ و ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھیں گے، اللہ کے نام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میت کو رکھتے ہوئے کیا دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یا ہے کہ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ تدفین کے موقع پر ہیں ان کے لیے سنت ہے کہ جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے 3 مرتبہ مٹی اٹھا کر ڈالیں، لیکن یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹی دیتے ہوئے یہ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ منہا خلقنا قرآن کی آیت ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ مستحب ہے، لیکن اس کے لیے دلیل چاہیے حدیث سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے میت کو مٹی دیتے ہوئے ایسی کوئی دعا کی ہو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا ہے، کسی مٹی سے، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اس کے بعد ایک اور مرتبہ تمہیں کیا کریں گے؟ مٹی ہی سے تمہیں اٹھائیں گے۔ مٹی دفن کرنے کے بعد ایک بالشت اونچی جو ہے قبر کو کرنا چاہیے، بالکل زمین کے برابر نہیں، اور جو ہے علامت اور نشانی کے لیے کوئی پتھر وغیرہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ میت کے دفن کرنے کے بعد تلقین کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، سارے علماء کے پاس اس پر اتفاق ہے۔ ابو امامہ باہلی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ روایت منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ضعیف روایت ہے، کہ تم میں سے اگر کوئی مر جائے اور مٹی اس پر ڈال دو، قبر میں اس کو رکھ دو، تو تم میں سے ایک آدمی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہے یا فلان ابن فلان، اے فلان ابن فلان، اس کا نام لے کر،
اور وہ سنتا ہے لیکن جواب نہیں دے سکتا، تو اور سن کر بیٹھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہے گا اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک رضیت باللہ ربا. یہ لمبی دعا ہے. حالانکہ اس کے بارے میں، اس روایت کے بارے میں سارے علماء کا اتفاق ہے، محدثین کا، کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اور آج بھی عمل ہوتا ہے، آج بھی عمل ہوتا ہے جی. جو قبرستان میں آپ چلے جائیں کہ جو لوگ خاص طور پر جو دیوبندی حضرات ہیں ان کے ہاں یہ عمل ہوتا ہے، حالانکہ حدیث ضعیف حدیث ہے. تلقین کرتے ہیں، دل سے تلقین کہ تم لا الہ الا اللہ بولو، فرشتے تمہارے پاس آئیں گے، تم لا الہ الا اللہ بولو. حالانکہ یہ تلقین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی صحابت سے ثابت ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متفق علی ضعفہ، اس کے ضعف پر سب کے پاس اتفاق ہے. ایک اور بدعت کرتے ہیں، نماز کے جنازہ پڑھنے کے بعد ایک اور دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا. اس کا بھی ثبوت نہیں ہے. نماز جنازے میں دعا ہوتی ہے، نماز جنازے میں دعا ہوتی ہے. ایک اور دعا اس کے بعد، پھر اس کے بعد وہاں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ تدفین کرنے کے بعد، میت کو دفن کرنے کے بعد آپ نے کہا اس اپنے بھائی کے لیے تم جو ہے ثابت قدمی اور استقامت کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق دے. دعا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا نہیں کی. آپ چاہتے تو دعا کرتے، اجتماعی دعا، اور سب لوگ آمین کہتے. لیکن آپ نے یہ کہا کہ اسألوا لأخیکم الثبات او التثبیت فإنه الآن يسأل، ابھی ان سے سوال ہونے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ اجتماعی دعا کرنا قبر پر کھڑے ہو کر، کہ باقاعدہ بلایا جاتا ہے جو لمبی لمبی دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، فلاں صاحب کو بلاؤ بھائی، تو ہم کیونکہ لمبی دعا کریں گے. حالانکہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت نہیں ہے. لیکن کیا ارے چلتا بھائی، دین کے مسئلے میں چلتا بھائی کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری خواہشات اور ہمارے جذبات کا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت غلط، چاہے کتنے بڑے عمل کرتے نہ ہوں. افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ یہ دعا، اجتماعی دعا کو ایسا رواج دیتے ہیں کہ سبحان اللہ. اب لوگ کیا ہے بھائی، ان کو نہیں، ان کو بلاؤ، ان کو بلائے تو دعا نہیں کریں گے، ان کو بلاؤ دعا کریں گے. اور ایسے لمبی دعا، اور بیچارے کچھ لوگ ایسے ہوتے معذور ہوتے کھڑ نہیں پاتے. اب اتنی لمبی دعا اور اتنی لمبی تقریریں بھی ماشاءاللہ بھائی کرنا بھی ہے تو معمولی نصیحت 2-4 منٹ وہاں کھڑے ہو کر 10-15 منٹ تقریر کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے. تو یہاں یہ سارے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ میت کے بعد کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. دعا، اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا نماز کے بعد بعض لوگوں کے ہاں ایک دعا، پھر اس کے بعد دفن کرنے کے بعد تلقین کرتے ہیں. تلقین کرنے کے بعد پھر 40 قدم آ کر پھر دعا کرتے ہیں. 40 قدم آنے کے بعد ایک اور، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. اگرچہ کہ بعض لوگوں نے، جامعہ ازہر کا یہ فتویٰ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ جو ہے فاتحہ دلا سکتے ہیں، اور کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں سے ایسی چیزیں اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ارے لیکن میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. پھر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اور اگر آپ نے نہیں کیا اور آپ کرتے تھے اور اگر نہیں پہنچایا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ شریعت امت مسلمہ کے آخری انسان تک نہ پہنچے. یہ ناممکن سی بات ہے. شریعت کی ہر چیز محفوظ رہے گی اور آخری مسلمان تک ضرور چیز وہ پہنچے گی. شریعت کا باقی رہنا ضروری ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فاتحہ کا سلسلہ، فاتحہ الفاتحہ زور سے، اور کون بھی اگر ان کی نظر میں وہاں بھی آ گیا تو ابھی ذرا زور سے بولیں گے الفاتحہ. بھائی اللہ سے ڈرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے میت کو کفن دفن کرو. یہ کہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مرتے تھے. کہیں کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کوئی مثال، ایک مثال
انہوں نے اس قسم کا الفاتحہ جس طریقے سے رواج چل پڑا ہے انہوں نے کیا ہو اپنی زندگی میں؟ ہرگز نہیں. تو جتنے فاتحے ہوتے ہیں میرے بھائیوں میت کے مرنے کے بعد، چاہے وہ دفن کے وقت یا دفن کے بعد یا دفن سے پہلے یا تیسرے دن، 7ویں دن، 40ویں دن، برسی، سال سال میں چلتے رہتا ہے فاتحہ. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین سے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ہرگز ثبوت نہیں ہے. یہ لوگوں نے بنا لیا ہے. کھانے کو رکھ کر سامنے مٹھا فلاں فلاں یہ ساری چیزیں رکھ کر، اور اس کے بعد مولوی صاحب کو، امام صاحب کو بلایا جاتا ہے اور اس کے لیے پیسے دیا جاتا ہے. یا قرآن، ختم قرآن، مدرسے میں جو بچے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، ختم قرآن، قرآن ختم کرو، سب پڑھو. اب وہ قل اللہ احد کو جو ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں، یا تو قرآن دے کر سب سے پڑھواتے ہیں، یا ہے کہ قل اللہ احد اگر قرآن پڑھ نہیں سکتے تو قل اللہ احد اتنی مرتبہ پڑھواتے ہیں. یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اب آئیے تعزیت. تعزیت، اہل میت کو تعزیت دینا. تعزیت کا مطلب یعنی تسلی کے کلمات، دعائیہ کلمات. اللہ تعالیٰ آپ کے میت کو معاف فرمائے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کے ثواب کو بڑھائے. کیونکہ عام طور پر غم کے موقع پر انسان کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ثواب میں، صبر کے ثواب میں کمی آ سکتی ہے. اس لیے سلف سے ثابت ہے، کہتے تھے عظم اللہ اجرکم وغفر لمیتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو بڑھائے اور تمہارے میت کو معاف کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کچھ کلمات کہتے تھے، ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. آپ کی بیٹی، اس کی بیٹی کے انتقال پر جو ہے نا، کہ آپ کی نواسی کے انتقال پر جو ہے آپ کی بیٹی رونے لگی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ بھی ہے جو لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ہر چیز اللہ کے پاس ایک مقدار کے ساتھ ہے. صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو. اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کو تو معاف فرما، ان کے درجات کو مہدیوں میں اللہ تعالیٰ بلند فرما، اور ان کی جو اولاد باقی ہے ان میں تو ہی جانشین ہو جا، اے اللہ ہمیں اور ان کو معاف کر دے. اس قسم کی دعائیہ کلمات کہنا جائز ہے. اور کیا اس کے لیے گھر میں جا کر بیٹھنا، اس کا کیا حکم ہے، اس میں بہرحال علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء کا یہ ہے کہ عرب میں یہ رواج ہے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے. عرب میں کیا رواج ہے کہ 3 دن تک اگر کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے تو گھر والے گھر میں رہتے ہیں تاکہ کوئی تعزیت دینے کے لیے آئے تو آئے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء کرام نے کہا کہ نہیں، اس قسم سے بیٹھنا گھر میں اور جو ہے تعزیت کے لیے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سلف سے ثابت نہیں ہے. اور اس سلسلے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے جس میں بہرحال علماء نے کلام کیا، بعض نے تصحیح کی، بعض نے کہا ضعیف ہے. بہرحال یہ کہ اس کے لیے مستقل طور پر تعزیت کے لیے بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے. البتہ چلتے پھرتے ملاقات ہو گئی جی، یا جیسا کہ دفن کرنے کے بعد تعزیت دیتے ہیں، یہ سب جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میت کے مرنے کے بعد جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں سے ضرور اس کو فائدہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر اس نے کوئی علم چھوڑا ہو لوگوں کو، یا علم والی اسے کتاب اگر وقف کر دیا، قرآن اگر وقف کر دیا، اس سے لوگ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اجر جو ہے اس کو ملے گا اس کے مرنے کے بعد بھی. یا اگر کوئی وہ صدقہ جاریہ کیا ہو، وہ اوقاف وقف کا کوئی کام کیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے بھی جو ہے فائدہ ہوگا. یا ہے کہ اس کا نیک لڑکا اس کے لیے دعا کر رہا ہے تو ضرور اس سے فائدہ ہوگا. مالی عبادت صدقات و خیرات سے ضرور فائدہ ہوتا ہے، ضرور فائدہ ہوتا ہے مالی عبادتوں سے. اسی طریقے سے اگر گھر والے جو ہے اس کی طرف سے حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں تو بھی انشاءاللہ اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے. لیکن
قرآن خوانی کا جو سلسلہ ہے اس علماء نے کہا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسا نماز پڑھ کر جو ہے فلاں کے لیے آپ جو ہے نماز کا ثواب پہنچائیے, یہ ساری چیزیں جو ہے نبی کریم صاحب کی سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کو جاننے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دو باتیں ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے ایک مسلمان اپنے عبادات اور اطوار اور اس کے آداب کے لحاظ سے اس کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے. اس لیے اسلام نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے, ان کے جیسا کام کرتا ہے, ان کے ساتھ ہے, وہ ان کے ساتھ ہے. تو غیروں کے تہواروں کے موقع پر ان کے جیسا کام کرنا, جیسے کہ ہم عام طور پر کیا ہے, لوگ جو ہے تحفے دے کر بھیجتے ہیں. خود مسلمان کیا بھائی پٹاخے پھوڑو, یہ کس کا کام ہے؟ سب سے پہلے اس میں مال کا ضیاع ہے. جتنا پیسہ آپ خرچ کریں گے وہ حرام کا مال ہے, اور اللہ کے سامنے جواب دینا. اور اس طریقے سے آگ سے کھیلنا, کسی کا نقصان کچھ ہو جائے, کتنے کپڑے جلتے ہیں لوگوں کے, جانے والوں کے, اور کتنے پریشانیاں ہوتی ہیں. یہ عقیدہ ہے, کیونکہ وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں ایک عقیدے کی بنیاد پر کرتے ہیں. لہذا ایسی چیزوں میں ان کے جیسا کام کرنا ایک مسلمان کے لیے کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. لہذا آپ حضرات جو ماں باپ ہیں, والدین ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ اس پیسے سے کسی بھی قسم کے ایسے حرکت نہ کریں, اور ان کو ڈرائیں, کیونکہ گناہ ہوگا. اور اگر آپ پیسے دیں گے تو ضرور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اور دوسری بات کہ بابری مسجد کے تعلق سے جو بھی فیصلہ ہو, ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ امن و امان سے رکھے, یہاں کے سارے باشندوں کو امن و امان سے رکھے, عدل و انصاف قائم ہو, ظلم کا خاتمہ ہو. لہذا حکمت کے ساتھ کچھ بھی آئے تو حکمت کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن ایسی صورت میں دنگا فساد کرنا, یا انشاءاللہ ہمارے علاقے میں, ہمارے صوبے میں ایسی باتیں نہیں ہوتی, کیونکہ الحمدللہ یہاں کے مسلمان سمجھدار ہیں. جو بھی ہے قانون کی روشنی میں, قانون کا سہارا لے کر, اللہ تعالیٰ سے مدد لے کر جو ہے ہم انشاءاللہ ایسے مسائل کو ہم فیس کریں گے, اور فیس کرنا چاہیے. اور یہاں کے ملک کی بہتری کے لیے ہم سب کو ساتھ برابر شریک ہونا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان سے رکھے, اللہ تعالیٰ ظلم کا خاتمہ فرمائے, اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو قائم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ معصوموں کی جانوں کی, مالوں کی عزت کی حفاظت فرمائے. آمین ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.